آصف زرداری، بلاول بھٹو، فریال تالپور اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے نام ECL میں شامل۔ تحریک انصاف سندھ میں حکومت بنائے گی، خرم شیر زمان کا دعویٰ۔ اسلام آباد میں سب اندھے، گونگے اور بہرے بیٹھے ہیں، آصف زرداری کا خطاب۔ کیا سندھ حکومت کا وجود خطرے میں ہے؟ پوچھیں گے سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائچ سے، سینئر تجزیہ کار مظہر عباس سے اور ماہر قانون راجہ عامر عباس سے۔ And a very warm welcome to the show. آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد۔ پنجاب کے بعد احتساب کے سیلاب بلا نے اب سندھ کا رخ کر لیا ہے۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں سندھ حکومت تو ہل ہی رہی ہے، مگر ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ایوان ہیں جو ہلنے لگے ہیں۔ حکومت نے سابق صدر آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، فریال تالپور صاحبہ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کے نام ECL میں ڈال دیے ہیں۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ فہرست میں سندھ کے وزراء سہیل انور سیال، امتیاز شیخ، DG سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی منظور قادر، صدر نیشنل بینک علی رضا اور حسین لوائی کے نام بھی شامل ہیں۔ 31 دسمبر یعنی 31 دسمبر کو جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ سابق صدر زرداری سندھ میں عوامی رابطہ مہم پر نکلے ہوئے ہیں۔ آج انہوں نے گھوٹکی میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ اسلام آباد میں گونگے، بہرے اور اندھے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا دیکھیے۔ اردو میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ اسلام آباد میں بہرے، گونگے اور اندھے لوگ رہتے ہیں۔ ہم نے 18th امینڈمنٹ میں نیچرل ریسورسز پروونس کو اس کا حق دیا ہے۔ اگر یہ بات نکلے گی تو پھر دور تک جائے گی، اس میں ہر چیز آئے گی۔ کہہ دینے سے کہ جوان میرا مورال اپ ہے، پاکستان مضبوط نہیں ہوتا۔ پاکستان مضبوط تب ہوتا ہے جب عوام مضبوط ہوتی ہے۔ حکومت پہ آتے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، اس لیے نہیں آتے کہ ہم نے اپنی خدمت کروانی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نام بھی ECL میں شامل ہونے کے بعد سندھ حکومت کی ناؤ ڈگمگاتی دکھائی دے رہی ہے۔ صوبے میں گورنر راج کی باتیں بھی گردش کر رہی ہیں، جبکہ خرم شیر زمان نے تو دعویٰ کر ڈالا کہ تحریک انصاف سندھ میں حکومت بنانے جا رہی ہے۔ لیٹس واچ خرم شیر زمان۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج سے 2 سال پہلے یا اندازاً 1.5 سال پہلے سندھ اسمبلی کے اندر ایک قرارداد جمع کرائی تھی، سندھ اسمبلی کے اندر ایک تحریک التوا جمع کرائی تھی، جس دور کے اندر یہ زرداری گروپ سندھ بینک کو مرج کرنا چاہ رہا تھا سمٹ بینک کے ساتھ۔ اس وقت بھی ہم نے قرارداد جمع کرائی تھی اور فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے ان کے سینئر منسٹرز نے کہا تھا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں، ہماری نیتیں صاف ہیں۔ تو JIT کے اندر آج یہ ثابت ہو گیا کہ ان کی نیتیں صاف نہیں ہیں، لہٰذا پاکستان تحریک انصاف آج یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ فوری طور پر استعفیٰ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہم یہ پیغام بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف صوبے سندھ کے اندر حکومت بنانے جا رہی ہے۔ اس پہ بات کریں گے سہیل وڑائچ صاحب۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام۔ آپ کا جو آرٹیکل ہے وہ بھی میرے پاس ہے، بے نظیر بھٹو اگر زندہ ہوتی تو، اس میں آپ نے بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں لکھی ہیں، مگر آپ نے ایک جگہ پر انفیکٹ کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ وہ زندہ ہوتی تو بہت کچھ مختلف ہوتا، مگر سب سے زیادہ کمی ان کے نہ ہونے کی ہے۔ اس وقت جو پیپلز پارٹی کو مسئلہ یا چیلنج نظر آ رہا ہے، کیا ہم سمجھیں کہ لیڈرشپ کا اس میں مسئلہ ہے؟ جہاں تک تو پنجاب کے ووٹ بینک کی بات ہے تو وہ 2-3 چیزوں سے بنا تھا۔ اگر ہم اس کے سارے پس منظر میں جائیں، بھٹو صاحب کی ڈیفائنس، بھٹو صاحب کی بہادری، جس طرح سے انہوں نے پاکستان کا کیس لڑا اقوام متحدہ میں، اور پھر ہمیشہ سے ایک فیڈریشن کی بات، یہ 3 وہ بنیادی اجزاء تھے جن سے پیپلز پارٹی کا ووٹ پنجاب بینک میں بنا۔ ظاہر ہے یہ غریبوں اور ڈپرائیوڈ کلاسز کا ووٹ تھا جو کئی سال تک 30 سال تک انٹیکٹ رہا،
لیکن جو زرداری صاحب آئے تو زرداری صاحب نے ڈیفائنس کا جو موڈ تھا وہ چینج کر دیا، اور اسی لیے جو پیپلز پارٹی کا ووٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ہوتا تھا، جو کہ ڈاؤن ٹراڈن کا ووٹ تھا، وہ بکھر گیا۔ اسی طرح انہوں نے جو غریبوں کی بات تھی، جو مزدوروں کی بات تھی، اس کی بجائے مڈل کلاس پارٹی جو ہے وہ ڈیولپ کی۔ اس میں انہوں نے جو الیکٹیبلز تھے ان کو پریفرنس دی، اور جو جیالے تھے ان کو نظر انداز کیا۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی کا وہ ووٹ بینک یا پی ٹی آئی میں چلا گیا، کچھ نون میں چلا گیا، اور یوں پیپلز پارٹی چند 100 تک محدود رہ گئی۔ لیکن پیپلز پارٹی کی سوچ اب بھی موجود ہے، اس کا ووٹ بینک ہو نہ ہو، لیکن وہ لبرل، سیکولر، اینٹی فیوڈل، پرو سوشلزم، پرو لیفٹ، یہ طبقات تو موجود ہیں پنجاب میں، اب بھی بکھرے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو وہ ووٹ نہیں ڈالتے، اس لیے کہ ان کے خیال میں اگر وہ ووٹ ڈالیں گے تو وہ ضائع جائے گا، اور دوسرا وہ پیپلز پارٹی کی پالیسیوں سے جنرلی اتفاق کرتے ہوئے بھی ان کی جو بڑی بڑی پالیسیاں ہیں ان سے اختلاف کرتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے کمپرومائز کیے ہیں۔ تو بلاول کے لیے اپریسیشن بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، خاص کر ایجوکیٹڈ مڈل کلاس میں اور ڈپرائیوڈ کلاسز میں، لیکن وہ ووٹ میں ٹرانسفارم اپریسیشن جو کرنا ہے وہ تب ہوتا ہے جب آپ سٹیک ہولڈر ہو، تب ہوتا ہے جب آپ قربانیاں دیتے ہیں، تب ہوتا ہے جب آپ اگلے محاذ پر لڑتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کئی سالوں سے تیسری جماعت بن چکی ہے۔ تیسری جماعت میں پارٹی کو ووٹ نہیں ملتے پنجاب میں صرف پہلی اور دوسری پارٹی کو ووٹ ملتے ہیں۔ تو اگر بلاول کوشش کر کے اس ڈیفائنس سے، اس آزمائش سے اپنی اپرچونٹی بنائیں اور جو ہے ڈیفائنس کے موڈ میں آئیں، پنجاب میں اپنا وہ جو پرانا ووٹ بینک ہے اس کو کوئی نیا نعرہ دیں، روٹی کپڑا اور مکان بہت ہو چکا، اب کوئی ان کو ریفارمز لانی چاہیے۔ وہ پڑھے لکھے ہیں، آکسفورڈ گریجویٹ ہیں، پاکستان کو آگے کیسے لے کے جانا ہے ان کی بہت ساری باتیں لوگوں کو پسند آتی ہیں، لیکن جب وہ سندھ کی حکومت میں امپلیمنٹ نہیں ہوتی تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسی باتیں ہیں جن کا اثر ان کی اپنی حکومت پہ نہیں ہے۔ تو یہ سارے وہ تضادات ہیں جن سے پیپلز پارٹی کو نکلنا ہوگا، اور یہ جو کرائسس ہے ادروائز ان کی لیڈرشپ کو جو ہے، جو رہی صحیح ان کی سندھ کے اندر حکومت ہے، اس کو بھی لے جائے گا۔ اور اگر اس کا وہ مؤثر دفاع نہیں کرتے اپنے کرپشن کا، ابھی تک جو بھی انہوں نے دفاع کیا ہے سوائے یہ کہنے کے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ سفید جھوٹ ہے، بھائی آپ یہ بتائیں کہ یہ کس کے کیسز، یہ جو بینک اکاؤنٹس ہیں آپ کا ان سے تعلق ہے یا نہیں، اومنی گروپ سے آپ کا تعلق ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو بھی بتائیں، اگر ہے تو کس طرح کا ہے، پھر اس کے بارے میں سچ بتائیں، تاکہ لوگوں کی، ہم اپنے لیڈر کے بارے میں، ہمارا جو محبوب ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں مکمل طور پر جاننا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اگر خراب ہے، اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے تب بھی بتا دیں، ہم اس کی خرابی کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن بتا کر۔ اگر آپ چھپائیں گے اور لوگوں کے سامنے وہ خرابی آ جائے گی تو پھر آپ کو مشکلات ہوں۔ ویری انٹرسٹنگ انالیسز مظہر عباس صاحب، پنجاب کے حوالے سے بڑا تفصیلاً بتایا ہے سہیل وڑائچ صاحب نے۔ سندھ میں ابھی بھی نمبر 1 پارٹی ہے پیپلز پارٹی، لیکن یہ جو اب مسئلہ اور چیلنج ان کو سامنے نظر آ رہا ہے، کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ میں ہمیں ان کی سیاست کے اوپر اثر پڑتا ہوا نظر آئے گا ان کیسز کا؟ دیکھیے تو آپ نے خرم شیرزمان کی بات کی، جو مجھے نہیں سمجھ میں آتا خرم شیرزمان صاحب نے کس بنیاد پر یہ بات کی ہے کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ بننے والی۔ اگر ماضی کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں تو ماضی کے دور میں اگر وہ جان صادق علی والا دور لانا چاہ رہے ہیں، وہ مظفر حسین شاہ والا دور لانا چاہ رہے ہیں، تو ان دونوں گورنمنٹ بنانے میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا عمل دخل تھا، اور اسٹیبلشمنٹ نے ہی ان کو ایم پی ایس کر کے لیے تھے۔ تو اگر یہ صورتحال بنے گی تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ ایون اگر یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ بہت میرٹ پر اور بہت سنجیدگی سے بنی گئی ہے، جو کہ نظر آتی ہے، تو آپ اس کا مطلب یہ کہ آپ اس پوری رپورٹ کو نگیٹ کر دیں گے، اس کے مقدمے کو خراب کر دیں گے،
اور ایک سیاسی رستہ کشی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ختم کر دیں، جس سے پیپلز پارٹی کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو جائے گا. فائدہ ہو جائے گا؟ فائدہ کیسے ہوگا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں فائدہ جب آپ ایک چیز اسٹیبلش ہو جائے گی کہ پیپلز پارٹی سے فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں اور ایک پارٹی اسمبلی کے اندر میجورٹی میں ہے، اس کی میجورٹی کو اس طریقے سے توڑ کر اس طریقے سے آپ گورنمنٹ بنائیں گے جس طرح جام صادق علی اور مظفر حسین شاہ کی گورنمنٹ بنائی گئی، تو پھر ہر چیز ایکسپوز ہو جائے گی. پھر تو یہ ایکسپوز ہو جائے گا کہ یہ سارا کھیل انجینئرنگ کے تحت ہو رہا ہے. پھر تو یہ ایکسپوز ہو جائے گا کہ یہ ساری چیزیں تو ایک مقدمہ اور بہت سنجیدہ مقدمہ ہے. دیکھیے میں آپ یہ اومنی گروپ ہو گیا، یہ انور مجید ہو گئے، ان لوگوں کو سندھ میں ڈیفیکٹو سندھ گورنمنٹ سمجھا جاتا تھا، اور انہوں نے جس طریقے سے ایون سندھ کے جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں منسٹرز ہیں ان سے بھی اگر آپ معلوم کریں کہ ایون جس دن جے آئی ٹی کی رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے یہ اطلاع ہے کہ ایک نمر مجید نے وہاں ٹرانسپورٹ کی میٹنگ تک کی ہے. تو اس طریقے کا انوالومنٹ تھا جس سے سارے لوگ پریشان تھے. دس از ویری انٹرسٹنگ. مظہر عباس صاحب، عامر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھے کوئک بریک پہ جانا ہے، اسی بات کو ہم یہیں سے آگے لے کے چلیں گے. لیٹ می ٹیک بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. مظہر عباس صاحب وقفے پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ایک ٹویٹ جو بختیار بھٹو صاحبہ نے اپنے والد بھائی اور پھپھی کے نام ای سی ایل میں شامل کرنے پہ کی، اس پہ بھی نظر ڈالتے ہیں. انہوں نے کہا ایک سلیکٹڈ حکومت نے میرے والد بھائی اور پھپھی کے نام ای سی ایل میں شامل کر دیے ہیں، یہ سب منتخب نمائندے ہیں، ہمارے خلاف یہ ہتھ کنڈے نہیں چلیں گے. ہمارے وزیر اعلیٰ، ہماری قیادت اور وزراء کے نام ای سی ایل میں شامل کرنے کے بعد بھی تحریک انصاف کی سندھ پر حکمرانی کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی. میں یاد کرانا چاہتی ہوں کہ ضمنی الیکشن میں ان کی تیسری پوزیشن تھی. ہم آپ کو اپنی زمینوں، اپنی گیس، حتیٰ کہ اپنی مرغیوں پر بھی حکمرانی کرنے نہیں دیں گے. مظہر عباس صاحب آپ یہی بات کر رہے تھے کہ معاملات سنگین ہیں، مگر کیا سیاسی طور پر جو بختیار بھٹو صاحبہ کہہ رہی ہیں یا ایک اور لوگوں کے خدشات ہیں، صرف ان خدشات کی بنا پر یا ماضی میں جو معاملات ہوئے ان کی بنا پر ان سوالوں سے نکل سکتی ہے پیپلز پارٹی کی قیادت اس وقت جو کہ جے آئی ٹی رپورٹ میں ہے؟ دیکھیں اصل چیز فریہ یہ ہے کہ جے آئی ٹی کا معاملہ آگے کس طرح چلتا ہے. مجھے پی ٹی آئی ان ہیسٹ لگ رہی ہے، بہت اس طرح لگ رہا ہے جس طریقے سے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی تو جیسے کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا. یہ بالکل اس طریقے سے ریئیکٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ جیسے جے آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی ہے تو اب اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا اور یہ ورڈکٹ ہے ایک طرح سے. غالباً وہ پرانی جے آئی ٹی کو جو پی ایم ایل این کے یا نواز شریف کے حوالے سے تھے اس سے میچ کر رہے ہیں. دیکھیے ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. انٹل انلیس جتنا پی ٹی آئی کمپوزڈ ہوگی اتنا پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا. جتنا پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے رہنما خاص طور پہ سندھ کے اوور ایمبیشن اپنی شو کریں گے اتنا ہی پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا کہ وہ پولیٹیکلی جس طریقے سے آپ موو کرنا چاہ رہے ہیں اس سے وہ پولیٹیکل بلنڈر کریں گے اور پولیٹیکل بلنڈر کا فائدہ ظاہر ہے دوسری پارٹی کو ہوگا. وہ کہہ دیں گے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ. لیکن is that even a possibility مظہر صاحب کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے وہ ایک گورنر راج کی صورت ہو سکتی ہے؟ کوئی اور طریقہ ہے کیا؟ اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں نے جس طرح کہا نا کہ ماضی میں جو چیزیں ہوتی رہی ہیں، ماضی میں جو اب جس طریقے سے اب اس وقت چیف منسٹر ای سی ایل پہ ابھی نہیں پتا کہ چیف منسٹر کی گرفتاری کا آرڈر ہوتا ہے نہیں ہوتا، جو منسٹرز کے نام ہیں. لیکن سندھ گورنمنٹ پریکٹیکلی اگر آپ گراؤنڈ دیکھیں اور ڈپارٹمنٹس میں جا کے دیکھیں تو اس وقت پیرالائزڈ ہے. رائٹ. اور یہ بہت ہی انسرٹن سی سچویشن ہے. لیکن اس چیز کو اگر پی ٹی آئی کیچ کروانا چاہے گی کسی انداز میں تو میرا خیال ہے اس کا نقصان ہوگا اس کا، اور پیپلز پارٹی کو. تو نیب کا ابھی دیکھیے کیا ہوتا ہے. جے آئی ٹی کی رپورٹ 25 کو کیا سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہوتی ہے. کورٹ کو اور مقدمے کو اپنے ایک نیچرل انداز میں آگے بڑھنے دیں. یہ ماضی میں جب مقدمات ہم نے جام صادق علی کے پیریڈ میں دیکھا تھا کہ ایک مقدمے میں جس میں لوگ پکڑے جاتے تھے اس میں ان نیسیسری پیپلز پارٹی کے لوگوں کو امپلیکیٹ کر دیا جاتا تھا. نتیجتاً کیا ہوا کہ وہ
लोग पकड़े भी गए, वो भी छूट गए। यही हमारे यहाँ होता रहा है माजी के अंदर। पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त रिएक्शन है वो समझ में आने वाला रिएक्शन है। वो समझ रहे हैं कि वो कॉर्नर हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि उन पे बड़े सीरियस इल्जामात हैं, और ये चीज राइट नाम हो या ओमनी ग्रुप का, ये सिंध के अंदर बिल्कुल किसी भी आप लेवल पे चले जाए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनका इन्वॉल्वमेंट है। बट लेट दैट लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, ओके, और अननेसेसरी इसमें इंगेज ना करें और इसे पॉलिटिसाइज ना करें। राइट, सो आई विल कम टू यू आमिर वास्ता, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग सो पेशेंटली। ये तो सियासी एनालिसिस हो गया। अब अगर हम सिर्फ इस JIT रिपोर्ट पर आ जाएं, जैसे भी PTI इस पर रिएक्ट करी है, इन इट सेल्फ ये JIT कितनी खतरनाक है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के लिए? देखिए फरिए, एक बात सिर्फ थोड़ी सी मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो इतनी बहस चली है, और सुहेल वड़ैच साहब ने बड़ा एक हकीकत पसंदाना पीपल्स पार्टी का पंजाब में राइज एंड फॉल की बात की, और उन्होंने कहा कि अब अगर बिलावल भुट्टो ने वाकई ही सियासत करनी है तो वो एक डिफाइंस मोड में आए। मैं समझता हूँ कि उनको डिफाइंस मोड ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की हद तक, उनको डिफाइंस मोड जरदारी साहब की हद तक भी आना पड़ेगा, इन केसेस को मद्देनजर रखते हुए, इन करप्शन के जो इतने संगीन किस्म के चार्जेस लगे हुए हैं, इनको सामने रखते हुए भी उनको डिफाइंस मोड में अगर नहीं डिटैच करना पड़ेगा। नहीं, अब देखिए सियासत में तो बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं, एंड देयर इज नो एंड। अदरवाइज अगर बिलीव कर लेंगे कि बिलावल भुट्टो खड़े होकर कह दें मैं जरदारी साहब से अब ये उनको सोचने का काम है। एक हद तक तो डिटैच हो सकते हैं, लेकिन आके अगर वो डिफेंड करना और टोटली ये कहना कि जी ये गलत रिपोर्ट है, इसको हम नहीं मानते, तो इसकी जो रिपरकशंस हैं वो सियासी तौर पे और कानूनी तौर पे, नवाज शरीफ साहब की फैमिली के ऊपर JIT रिपोर्ट है, आप उसको एंडोर्स कर चुके हो, एंडोर्स किए, आज आप कह रहे हैं कि हम और आपने कहा कि जी ये JIT किन अशखास की बनती है जरा बताइए, और ये ना सिर्फ ये, इनकी पूरी पार्टी इसको एंडोर्स कर रही है। और नंबर 2 एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उन्हें ज़हन में रखनी होगी, वो ये रखनी होगी कि अब अगर पीपल्स पार्टी को लेके आगे चलना है तो वो जो पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री है, जिसको उन्होंने पिछले 2-4 इलेक्शंस में, उसको चाहे भुट्टो साहब का नाम हो, बीबी की शहादत हो, उसको काफी लेके आए, उसे किसी हद तक बेचा भी, अब वो चीज नहीं जानी। आपने पाकिस्तान में कुछ नया लेके आना है, कुछ लोगों को डायरेक्शन देनी है। नाउ कमिंग टू कि ये जो JIT की बात है, JIT जो सी आई है, ये अभी तक सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ एविडेंस है। ठीक, उन्होंने बहुत सा एविडेंस कलेक्ट किया है कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शंस पे और पीपल्स पार्टी की अपनी रिक्वेस्ट पे ये JIT बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने जो मटेरियल अनअर्थ किया है और जो उन्होंने बैंकिंग की, इसमें बहुत से फ्लॉज हैं। ये ऐसा केस है कि जिसमें ना सिर्फ पॉलिटिशियंस जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं ह्यूज नंबर, इसमें बड़े बड़े लैंड माफियाज के नाम है। इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इट इज नॉट जस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि सिंध चैप्टर ये है तो सिंध में ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी ही है, और पीपल्स पार्टी की क्यादत जिसमें जरदारी साहब, फरियाल तारपुर, इवन ऑल्दो के आई डोंट सी कि बिलावल का किसी किस्म का ऐसा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो पाएगा कि वो खुद डायरेक्टली किसी भी डील में या किसी भी उसमें इंस्टेंस में इन्वॉल्व होंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या उसमें हमें नजर आ रहा है कि इसमें जो बड़े बड़े लैंड माफियाज लाइक बैरियर टाउन के अकाउंट से 1 अरब रुपए जाता है। अब वो जो अनवर मजीद साहब है, अनवर मजीद साहब 2007 तक उनकी ओमनी ग्रुप को अगर आप देखती हैं, एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, तो उसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, बट फ्रॉम 2007 एंड 8 वो ऐसे चला जाता है, एकदम उसमें इंक्रीज आती है, इतना ज्यादा उसमें इन्फ्लक्स होता है पैसे का, कंपनीज मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती हैं, और ये जो शुगर मिल्स हैं लगनी शुरू हो जाती हैं। अब वो है अरेस्ट। अगर दौरान तफ्तीश उन्होंने कुछ चीजें बता दी हैं कि जनाब ये जो सी शुगर मिल्स हैं या ये जो कंपनीज हैं, इनका मैं सिर्फ बेनामी की हद तक हूं, इसके पीछे जो ओरिजिनल ओनरशिप है या जो असल बेनिफिशरीज हैं वो कोई और थे, तो ये लग रहा है कि अल्टीमेटली अदालत ये जाएगा ट्रायल कोर्ट में इन डिफरेंट फॉर्म्स। FIA की मनी लॉन्ड्रिंग की हद तक चला जाएगा, शुगर मिल्स और ओनरशिप की हद तक नैब में चला जाएगा। So then it's a long process. It is not that long process, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मियां साहब के केसेस भेजे थे तो उन्होंने एक टाइम उसमें लिमिटेशन दे दी थी कि इतने माह में इन्हें कंप्लीट कीजिए। लगता ऐसे ही है, इसके बावजूद कितना वक्त लगा, उसके बावजूद टाइम लगा। और इसमें एक और सही कह रहे हैं मजहर अब्बास साहब कि PTI क्यों इतनी ज्यादा की हद तक, और नंबर 2 एक
ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ کیسز اگر تو چلتے ہیں سندھ میں، کراچی میں، تو ہم نے دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ اس میں کافی زیادہ انوالو ہے، کافی منسٹرز، فیڈرل منسٹرز، پروسیکیوشن ادھر ہونی ہے، تو پھر وہاں پہ وہ ان کے ساتھ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا تو کجا، وہ ان کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہوئے نظر آئیں گے. تو آپ سپریم کورٹ کیا یہ بہتر سمجھتی ہے کہ ان کیسز کو اسلام آباد ٹرانسفر کر دیتی ہے؟ اور نمبر 2 یہ جو پی ٹی آئی اٹ از پاسبل، اور یہ جو پی ٹی آئی نے کہا کہ جی ہماری گورنمنٹ آ رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی گورنمنٹ کیسی آ رہی ہے، کیونکہ ڈیفیکشن کلوز آ جاتی ہے. اگر وہ سی ایم کی جگہ کوئی بھی بندہ نومینیٹ ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی کے اگر کوئی ارکان چاہے وہ کسی بھی گروپ میں آتے ہیں، وہ اگر ووٹ کرتے ہیں اپنی قیادت کے خلاف، وہ تو ان کی ممبرشپ چلی جائے گی. تو یہ نمبر گیمز کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ موجودہ فارم میں ان ہاؤس چینج ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کی حد تک، کیونکہ اگر اریسٹ ہو جاتے ہیں تو اریسٹ ہو کے وہ سندھ کی گورننس تو پھر نہیں چل پائے گی. اگر سی ایم بیرون ملک نہیں جا سکتے، ای سی ایل پہ وہ آلریڈی ہیں، آپ کے 3-4 منسٹرز ہیں وہ بیہائنڈ دا بارز. لیگلی اگر آپ اریسٹ ہو جائیں تو یو کانٹ obviously جیل میں بیٹھ کے تو آپ اتنے بڑے صوبے کی حکومت نہیں چلا سکتے، اور نہ ہی اخلاقی طور پہ چلانی چاہیے. تو پھر ایک ایسی سچویشن آئے گی کہ گورننس کی وہاں پہ ہمیں بہت سے ایشوز نظر آئیں گے. سہیل وڑائچ صاحب، یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے آپ نے ضرور دیکھی ہوگی، اس میں جو سوالات ہیں وہ پریشان کن یا حیران کن لگتے ہیں، یا ایک عام تاثر یہ بڑے عرصے تک رہا ہے کہ سندھ میں کرپشن بہرحال ہو رہی ہے، یا دیگر پاکستان میں بھی کرپشن ہو رہی ہے اور اب اس کی کڑیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں، جب تک عدالتوں میں کوئی چیز ثابت نہ ہو اس طرح کی بات کرنا مشکل ہے. لیکن چونکہ اس پہ ایک تاثر پہلے سے موجود ہے، پھر بے نامی اکاؤنٹس کا کوئی دفاع سیاسی اور عوامی طور پر سامنے نہیں آیا، جب تک وہ سامنے نہیں آتا ظاہر ہے یہ ابہام تو رہے گا کہ جو الزامات ہیں وہ درست ہیں. جب تک کہ زرداری صاحب یا بلاول صاحب ان کا عوامی جو ہے دفاع نہیں کرتے، قانونی دفاع تو بعد کی بات ہے، ابھی تو سیاسی معاملہ ہے، ابھی تو عوامی معاملہ ہے کہ ایک جو بنی ہے جے آئی ٹی، اس کا آپ نے جواب دینا ہے، اور وہ ظاہر ہے عوامی پلیٹ فارم پہ جواب دینا ہے. لیکن دوسری طرف جو مجھے بڑا شدید اعتراض ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس نیب کنٹرول کرے گا، کہ پاکستان کی جو اب اگلی یعنی سندھ کے عوام نے ووٹ دیا ہے پیپلز پارٹی کو، اور نیب تلی بیٹھی ہے کہ سندھ کے تمام لوگ جو ہیں ان کو آپ اس کے اندر انوالو کر کے اور پہلے سے ہی ای سی ایل پہ ڈال دیا ہے، یعنی گورننس تو آپ نے معطل کر دی. ہم یہ کام پہلے دن سے کرتے آئے ہیں. اگر آپ پوری تاریخ دیکھیں تو ایوب کھوڑوں کو 1948 کے اندر یہ کیا گیا تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ اس سے محرومی بڑھتی ہے، اس سے لوگوں کی شکایات بڑھتی ہیں. راجہ صاحب بڑے قابل آدمی ہیں، لیکن ابھی انہوں نے ایک عجیب بات کہہ دی کہ آپ سندھ سے مقدمات جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں. کیا انہیں بھول گیا کہ بھٹو کیس میں یہ الزام لگا تھا کہ پنجابی ججوں نے سندھ کے خلاف فیصلہ کیا اور واحد سندھی جج نے جو ہے انہوں نے حق میں فیصلہ کیا تھا. تو ہمیں ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جس سے وفاق کمزور ہو، جس سے کسی خاص علاقے میں احساس محرومی پیدا ہو، جس میں ایسے لگے کہ ہم انٹرفیئر کر رہے ہیں، مداخلت کر رہے ہیں. تو آپ اگر اصلاح کے لیے بھی یہ کر رہے ہیں، یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا وڑائچ صاحب، لیکن یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہی حکومت ہے، کیا سندھ میں وفاق، کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہو کیا سکتا ہے؟ سندھ میں گورنر نہیں ہے وفاق کے؟ کیا سندھ کے اندر ایف آئی آر چھاپے نہیں مار رہی؟ کیا سندھ کے اندر رینجرز موجود نہیں ہیں؟ کیا کراچی کے اندر آپریشن نہیں ہو رہا؟ کیا بلڈنگ اتھارٹی کا سامان اور فائلیں رینجرز اٹھا کر نہیں لے گئی تھی؟ کیا کراچی کے اندر جو وہ کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو یہ بات مناسب نہیں ہے. اور سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ بالکل آزاد ہے، عدلیہ آزاد ہے، وہاں بھی بہت سارے فیصلے انہوں نے سندھ گورنمنٹ کے خلاف کیے ہیں. آئی جی کی آپ کو پتہ ہے پچھلے جو آئی جی تھے کتنے عرصے تک ان کی ٹرانسفر نہیں انہوں نے کرنے دی، جو کہ جس کی مثال نہ پنجاب میں تھی، نہ بلوچستان میں تھی، نہ خیبر پختونخوا میں تھی. تو وہ بات نہ کریں جو کہ جس سے کہ حالات جو ہیں وہ ملک کے اور وفاق کے خراب ہوں. آپ ہر ایک کو جہاں اس کے خلاف وفاق کو، نیب کو الزامات لگانے کا حق ہے، ان کے خلاف انکوائری کرنے کا حق ہے،
انہیں بھی اپنا دفاع کرنے کا پورا قانونی, سیاسی اور اخلاقی حق حاصل ہے. اور یہ کہنا کہ یہ مقدمات جناب بلوچستان والوں کے لاہور میں ٹرانسفر کر لیں اور لاہور والوں کے بلوچستان میں ٹرانسفر کر لیں, یہ بادریشن کریٹ کرتا ہے. آپ یاد کریں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے ریفرنسز, ایک ریفرنس لاہور میں ہوتا تھا, دوسرا کراچی میں ہوتا تھا, تیسرا اسلام آباد میں ہوتا تھا, اور وہ کہتی تھی میرے ریفرنس کٹھے کر دیں تاکہ میں ایک جگہ فیس کروں, تو نہیں کیا جاتا تھا. تو یہ تو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں, تو ان سے بچنا چاہیے. اس کی بجائے مظہر صاحب جو تجویز دے رہے ہیں کہ آپ قانونی طور پر اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر اگر یہ تفتیش بہت اچھی ہوئی ہے تو اس کو منطقی انجام تک بھی طریقے سے پہنچائیں. اگر آپ غلطیاں کریں گے, اگر آپ اس میں غیر ضروری پھرتی دکھائیں گے, اگر پی ٹی آئی حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کرے گی جس طرح سے ابھی یہ ایک امیچور سا بیان آیا, تو اس سے ڈیفینیٹلی وہ لگے گا کہ یہ جام صادق والا دور آنے والا ہے یا ارباب رحیم والا آنے والا ہے. تو یہ ظاہر ہے کوئی اچھا سگنل تو نہیں ہوگا سندھ کے لیے. Right, very interesting. We'll take a break and we will be right back. And welcome back. مظہر عباس صاحب, بہت زیادہ یہ ہم سن رہے ہیں کہ گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں. لیٹس سے اگر آصف زدائی صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے, فریال تالپور صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے, تو سندھ میں اس سیاست کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں فریا. ایک تو چیز یہ ہے کہ اگر سندھ میں زرداری صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے, اگر بلاول بھٹو کی گرفتاری ہوتی ہے, جو کہ مجھے اس کا امکان کم لگ رہا ہے, اس کا امکان کافی کم ہے, لیکن اگر فریال تالپور اور زرداری صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے, یا فار دیٹ میٹر ایون مراد علی شاہ صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے, کیونکہ جے آئی ٹی میں ان کے حوالے سے بہت سی چیزیں, تو ایک تو ان ہاؤس چینج پیپلز پارٹی لے آئے گی, اور اس کے لیے کچھ نام انڈر کنسیڈریشن بھی ہیں اور انہوں نے کچھ اس سے ورکنگ بھی کی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا جو ڈائلیما ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں ایجوکیشن کرے گی تو کس کے خلاف کرے گی؟ اس کی گورنمنٹ ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوگی, اور پیپلز پارٹی سندھ سے باہر ایجوکیشن کی کیپیسٹی نہیں ہے پیپلز پارٹی کا. لیکن یہ کہ پیپلز پارٹی الٹیمیٹلی, راجہ عامر عباس صاحب نے تو دوسرے انداز میں کہا, لیکن پیپلز پارٹی کو الٹیمیٹلی یہ سوچنا پڑے گا, اور یہ ماضی میں یہ باتیں ہوتی رہی ہیں کہ زرداری صاحب کا نام پنجاب میں سیل نہیں ہوتا. بلاول بھٹو ٹائم اینڈ اگین, بلاول بھٹو نے جو کوششیں کی ہیں ان کے اندر ایگریشن بھی ہے, سب کچھ ہے, اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی, ظاہر ہے بلاول بھٹو کے لیے بہت آسان نہیں ہوگا کہ زرداری صاحب کے اس سے باہر نکلے. وہ بیگم بھٹو اور بے نظیر کا معاملہ بالکل مختلف تھا. بیگم بھٹو اور بے نظیر نے جو بیگم بھٹو وہ بعد میں سائڈ لائن ہوئی تھی, بیگم بھٹو اس کا کوئی ریئیکشن نہیں تھا, کیونکہ کوئی ایکسپریس ڈیمیج نہیں تھا. یہاں جو بلاول کے لیے پرابلم ہے وہ یہی پرابلم آ رہی ہے, اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جو کل کی تقریر سے بھی مجھے تاثر ملا اور آج کے بیانات سے بھی جو تاثر مل رہا ہے, اگر یہ مقدمہ سندھ سے باہر گیا تو پیپلز پارٹی بہت ہی میکسیمس لائن لے گی, اور اس میکسیمس لائن میں وہ دوسری قومیتوں کو بھی انوالو کریں گے, انگیج کریں گے, اور پنجاب میں بھی ایک نیشنلسٹ لائن لی جا سکتی ہے. اور جو کہ ہم نے دیکھا بھی, بلاول بھٹو صاحب نے ڈائریکٹ پی ٹی ایم کا بھی ذکر کیا تھا اپنی تقریر میں. سو جو آپ کی یہ بات ہے, آئی تھنک دونوں اینالسٹ نے کہا کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے, اور اس کا بہت زیادہ ریپرکشن بھی ہو سکتا ہے اگر مقدمہ یہاں پر آ جائے. ایک چیز ہے فریاد ذہن میں رکھیں کہ ٹھیک ہے ہسٹری میں ہم جاتے ہیں تو ہسٹری کبھی وہی ریپیٹ ہمیشہ نہیں کرتی. اب بات ہے کہ ہمارے ملک میں اگر وفاق کا ایک سنڈروم بن گیا ہے کہ زرداری صاحب کو کچھ ہوگا تو وفاق کو خطرہ ہو جائے گا, میاں صاحب کو کچھ ہوگا وہ بھی یہ کہتے تھے کہ جی اب میں آئیڈیالوجیکل ہو گیا ہوں, آپ دیکھیے یہ ملک کی سالمیت کی بات ہے, میرے پہ ہاتھ ڈالا گیا. تو وفاق کو اگر یقین کیجئے اگر خطرہ ہے اور وفاق کو جو نقصان پہنچا ہے تو وہ اسی کرپشن سے, ان اربوں خربوں کی جو لوٹے گئی یہ جو باریاں بنی ہوئی ہیں, اسی سے وفاق کو نقصان کا تعلق
ताल्लुक है। वो अगर ये कार्ड खेलेंगे तो आपने मियां साहब की भी ये सोच थी कि जब मैं लाहौर उतरूंगा और मरियम बीबी मेरे साथ होगी तो अवाम लाखों की सूरत में आ जाएगी। इसी तरीके से अगर जरदारी साहब भी ये सोचते हैं कि मेरे अरेस्ट के बाद कोई लाखों करोड़ों लोग रोड्स पे होंगे, देखिए एक सिंध का ही सूबा है। अब ये मजहर ने बिल्कुल अच्छी बात की कि पीटीआई को बड़ा इसमें सोबर प्ले करना है, ये वाला फेस नहीं दिखाना, ये ऑटोमेटिकली गवर्नेंस के इश्यूज आते हैं और इन हाउस अगर चेंज आ जाती है। नंबर 2, ये नैब जोन सी है ये गवर्नमेंट्स नहीं चला रही, अभी सुहेल वरेज साहब ने कहा, लेकिन ये चीज ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जेआईटी कराई है, यकीन कीजिए कि इसमें नैब का कोई ताल्लुक नहीं, इसमें इस मुल्क के 6-7 महकमे हैं, जिसमें बैंकिंग सेक्टर है, जिसमें एससीसीपी के नुमाइंदे हैं, जिसमें और दीगर अदारों के नुमाइंदे हैं, उन्होंने ये जेआईटी की है। अब उसके बाद चाहे वो एफआईए उसको देखता है और ये तासुर दे देना कि जनाब ये जरदारी साहब के जो केसेस हैं, जो करप्शन के या दूसरे ये केसेस हैं, इसका कोई पूरे सिंध के साथ ताल्लुक है, सिंध के साथ कोई ताल्लुक नहीं। आपने कहा देना नहीं चाहिए, लेकिन दे सकते हैं क्योंकि प्रोग्राम रैप अप करने वराइट साहब, ये हमने पहले भी देखा जेआईटी को लेकर या एक कैंपेन चलाई नवाज शरीफ साहब ने जीटी रोड सिंध में, पंजाब में। अब अगर पीपल्स पार्टी ऐसी कैंपेन चलाती है तो क्या आपको लगता है उस कैंपेन का तो कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला था, इसका निकल सकता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगी तो हमेशा पानी बनेगा। तारीख में अगर वही इक़दामात दोहराएंगे तो उनका रद्द अमल भी वही होगा, उनका नतीजा भी वही होगा। अगर इंसाफ का जो तराजू है वो झुका हुआ होगा तो आप एहतसाब भी करेंगे तो उसमें इंतकाम का अंसर जो है वो नज़र आएगा। राजा साहब बहुत ही काबिल आदमी हैं, मैं इनकी अक्सर बातें सुनता रहता हूँ, लेकिन सिर्फ नैब और एहतसाब से मुल्क नहीं चलाए जा सकते।